بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا فضل فیہا للشجاعۃ والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبی۔ فضل کرما کا مصدر ہے بمعنی فضیلت، شجاعت کرما کا مصدر بہادری، ندا سمع کا مصدر ہے سخاوت، صبر ضربہ کا مصدر ہے بمعنی صبر کرنا، شعوب کہتے ہیں موت کو، اور اس میں کوئی فضیلت اور دنیا میں کوئی فضیلت نہ ہوتی بہادری، سخاوت اور جوان کے صبر کی اگر موت کی ملاقات نہ ہوتی۔ ولا فضل فیہا اور دنیا میں فضیلت نہ ہوتی للشجاعت بہادری کی، والندى اور سخاوت کی، وصبر الفتى اور جوان کے صبر کی، لولا لقاء الشعوبی اگر موت کی ملاقات نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے دنیا میں بہادری، سخاوت اور صبر کی فضیلت ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ موت ہے۔ اگر موت کا ڈر نہ ہوتا تو پھر ان چیزوں کی کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی۔ وأوفى حیات الغابرین لصاحب حیات امرئ خانته بعد مشیبی۔ اوفا وفا ضربہ سے اسم تفضیل، زیادہ وفادار، غابر غبر النصر سے اسم فاعل ہے جمع بمعنی جانے والا، خانت خیانت نصرہ کا ہم سے ماضی ہے بمعنی خیانت کرنا، مشیب ضربہ کا مصدر ہے بڑھاپا، اور سب سے زیادہ وفادار زندگی جانے والوں کی کسی ساتھی کے لیے اس آدمی کی زندگی ہے کہ جس کے ساتھ زندگی نے خیانت کی ہو بڑھاپے کے بعد۔ واوفا اور سب سے زیادہ وفادار جانے والوں کی زندگی، لصاحبن کسی ساتھی کے لیے، حیات امرئن اس آدمی کی زندگی ہے کہ جس زندگی نے اس کے ساتھ خیانت کی ہو بڑھاپے کے بعد۔ مطلب یہ زندگی بے وفا ہے، سب سے زیادہ وفادار زندگی اس شخص کی ہے جو بڑھاپے کے بعد مر جائے کہ کچھ تو زندگی نے اس کے ساتھ وفا کی ہے۔ لابقى یماکن فی حشایا صبابۃ الی کل ترکی نجار جلیبی۔ اب کا ابقاء سے ماضی ہے باقی رکھنا، حشا معنی دل، صبابہ سمع کا مصدر ہے محبت کرنا، ترکی نجار ترکی نسل غلام، جلیبن بمعنی مجلوبن کے ہے بمعنی لایا ہوا۔ البتہ باقی رکھا یماک نے میرے دل میں عشق محبت، ہر اس ترکی و نسل غلام کے لیے، جلیبن جو لایا گیا ہو۔ لابقى البتہ باقی رکھا یماک نے فی حشایا میرے دل میں، صبابتاً محبت، الی کل ترکی نجار ہر ترکی و نسل غلام کے لیے، جلیبن جو لایا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے یماک غلام کی وجہ سے میرے دل میں ہر ترکی و نسل غلام کے لیے محبت ہے جو باہر سے لایا گیا ہو۔ یماک بھی ترکی و نسل غلام تھا، باہر سے لایا گیا تھا۔ وما کل وجہ ابیض بمبارک ولا کل جفن ضیق بنجیبی۔ مبارکہ سے اسم مفعول ہے بمعنی برکت والا، جفن کی جمع جفون بمعنی آنکھ، ضیق ضیق سے صفت ہے بمعنی تنگ، نجیب بمعنی شریف۔ اور نہیں ہوتا ہر سفید چہرہ مبارک اور نہ ہر تنگ آنکھ شریف۔ وما کل وجہ اور نہیں ہوتا ہر سفید چہرہ بمبارکن برکت والا، ولا کل جفن اور نہیں ہوتی ہر تنگ آنکھ بنجیبن شریف۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سفید چہرہ مبارک نہیں ہوتا، ہر تنگ آنکھ شریف نہیں ہوتی۔ یماک کا چہرہ سفید تھا، مبارک تھا، اور اس کی آنکھ تنگ تھی، چھوٹی تھی اور شریف تھی۔ لئن ظہرت فینا علیہ کآبۃ لقد ظہرت فی حد کل قضیب۔ کآبۃ سمع کا مصدر ہے بمعنی غمگین ہونا، قضیب کی جمع قضب بمعنی تلوار۔ اگر ظاہر ہوا ہم میں اس پر غم تو البتہ تحقیق ظاہر ہوا ہر کاٹنے والی تلوار کی دھار میں۔ لئن ظہرت البتہ اگر ظاہر ہوا فینا ہم میں، علیہ اس پر، کآبۃ غم، لقد ظہرت تو البتہ ظاہر ہوا وہ غم ہر کاٹنے والی تلوار کی دھار میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی وجہ سے غمگین ہیں تو صرف ہم غمگین نہیں ہیں، ہر کاٹنے والی تلوار کی دھار بھی غمگین ہے جس کو وہ چلاتا تھا۔ وفی کل قوس کل یوم تناول وفی کل طرف کل یوم رکوبی۔ قوس کی جمع اقواس بمعنی کمان، تنازل تفاعل کا مصدر ہے تیر اندازی کرنا، طرف کی جمع طروف آتی ہے گھوڑا، اور ہر کمان میں ہر تیر اندازی والے دن، اور ہر گھوڑے میں ہر سواری والے دن۔ وفی کل قوس ہر کمان میں، کل یوم تنازل ہر تیر اندازی والے دن، وفی کل طرف اور ہر گھوڑے میں، کل یوم رکوبی ہر سواری والے دن۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ہم غمگین نہیں ہیں بلکہ ہر تیر اندازی والے دن کمان بھی غمگین ہے، ہر سواری والے دن گھوڑا بھی اس کی موت پر غمگین ہے۔ یعز علیہ ان یخل بعادۃ وتدعو لامر وهو غیر مجیب۔
یعز و عزت ضربہ سے ہے مشکل ہونا، تدعو دعا نصرہ سے ہے پکارنا۔ اس پر گراں تھی، اس پر مشکل تھی یہ بات کہ خلل ڈالے اپنی عادت کا، اور تم پکارو کسی کام کے لیے اس حال میں کہ وہ جواب دینے والا نہ ہو۔ یعز علیہ، اس پر مشکل ہوتی تھی یہ بات، ان یخلا کہ خلل ڈالے بعادت کسی عادت کا، وتدعو اور تم پکارو کسی امر کے لیے، وہو غیر مجیبی حالانکہ وہ جواب دینے والا نہ ہو۔ مطلب یہ وہ اپنی عادتیں خراب نہیں کرتا تھا، مشکل ہوتی تھی عادت کو تبدیل کرنا، اور جب بھی تم پکارتے تھے وہ فوراً آ جاتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ تم پکارتے ہو اور وہ جواب نہیں دیتا، موت کی وجہ سے وہ مجبور ہے۔ وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَقَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِي۔ ابصر تو ابصار سے ہے دیکھنا، لبدتین لبدتن کا تثنیہ ہے بمعنی لٹ، بال، کندھوں کے بال۔ اور میں تھا جب میں اس کو دیکھتا تھا تیرے لیے کھڑا ہونے والا، تو دیکھتا تھا ایسے شیر کی طرف جو دو لٹوں والا ہے، ادیب ہے۔ وَكُنْتُ اور میں تھا، اذا ابصرتہ جب اس کو دیکھتا تھا، لک قائمًا تیرے لیے کھڑا ہونے والا، نظرت تو میں دیکھتا تھا، الی ذی لبدتین ایسے شیر کی طرف جو دو لٹوں والا ہے، ادیب ادیب ہے۔ مطلب یہ ہے مجھے یاد ہے جب وہ تیرے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے شیر کھڑا ہے جس کے کندھوں پر دو لٹیں لٹک رہی ہیں بالوں کی، اور وہ شیر ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا۔ فَإِن يَكُنِ الْعِلْقَ النَّفِيسَ فَقَدْتَهُ فَمِنْ كَفِّ مِطْلَافٍ أَغَرَّ وَهُوبِ۔ العلق بمعنی دل کو بھانے والا، اور النفیس کا معنی ہوتا ہے نفیس، خوبصورت۔ فَقَدْتَهُ فَقْدٌ ضربہ سے ہے بمعنی گم پانا، مطلاف خوب خرچ کرنے والا، اغر غرن سمع سے اسم تفضیل ہے بمعنی خوبصورت پیشانی والا، سفید پیشانی والا۔ وہوب فتح کا سے مبالغہ ہے، وہوب فتح سے مبالغہ ہے بمعنی خوب ہبا کرنے والا۔ پس اگر وہ دل کو بھانے والا، پس اگر وہ تھا دل کو بھانے والا نفیس کہ جس کو تم نے گم پایا، تو خوب خرچ کرنے والے کے ہاتھ سے ہے جو خوبصورت پیشانی والا ہے، خوب ہبا کرنے والا ہے۔ فَإِن يَكُنِ الْعِلْقَ النَّفِيسَ پس اگر وہ تھا دل کو بھانے والا خوبصورت نفیس، فَقَدْتَهُ جس کو تم نے گم پایا، فَمِنْ كَفِّ مِطْلَافٍ تو خوب خرچ کرنے والے کے ہاتھ سے ہے، اغرّا جو سفید پیشانی والا ہے، وہوبی جو خوب ہبا کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے یماک غلام دل کو بھانے والا اور نفیس سا جو تم سے بچھڑ گیا ہے، تو غم کی کوئی بات نہیں ہے، تم خوب خرچ کرنے والے، خوب ہبا کرنے والے ہو، تو یوں سمجھ لو تم نے بھی وہ یماک غلام کسی کو ہبا کر دیا۔ اچھا، کأن الردى عاد على كل ماجد اذا لم يعوض مجده بعیوب۔ الردى سمع کا مصدر ہلاک ہونا، ماجد مجد سے اسم فاعل ہے، باب کرما بزرگ، لم يعوض تعویض سے ہے بمعنی پناہ میں دینا۔ گویا کہ ہلاکت دشمن ہے ہر بزرگ کی جب وہ پناہ میں نہ دے اپنے بزرگی کو عیوب کے۔ کأن الردى گویا کہ ہلاکت عاد دشمن ہے، علی کل ماجد ہر بزرگ کی، اذا لم يعوض جبکہ وہ پناہ میں نہ دے مجدہ اپنی بزرگی بعیوب عیوب کے۔ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہر شریف آدمی کے دشمن ہے، تو شریف آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر کچھ عیوب بھی پیدا کر دے تاکہ ہلاکت سے محفوظ رہے، کیونکہ برے لوگ جلدی نہیں مرتے۔